کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا، اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا، اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت سے وہ فیضان ملا ہے ہمیں مدنی مذاکرے میں جو ڈھونڈنے سے بھی کہیں نہیں ملتا۔ مدنی مذاکرے میں تو ہم نے بہت ہی اچھی باتیں سیکھے، اور اس طرح باتیں سیکھے نا جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھے۔ حضرت کے پاس آنے کے بعد سے جو ہے نا وہ والدین کا ایک ادب و احترام بڑھ گیا ہے، نماز وقت پر ادا ہوتی ہیں، اللہ کا شکر، ذہن بنا کے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ نماز کا بھی سیکھنا ملتا ہے، وضو کا طریقہ سیکھنے کو ملتا ہے، یہاں آ کے مدنی مذاکرت دیکھا تو سب کچھ ہمیں معلوم ہوا۔ ماشاءاللہ امیر اہل سنت جو جواب دیتے ہیں سوالات کا بڑا دلچسپ ہوتے ہیں، اور ہمیں اس میں پورا معلومات ہوتے ہیں۔ میں اس نیت سے آیا تھا کہ کچھ سیکھنے کو کچھ ملے ہمیں۔ یہ تمام بہترین مذاکرہ تھا اور بہترین انداز میں ہم نے سیکھا۔ یہ تو میرا پہلی مرتبہ ادھر آنا ہوا ہے، مگر میرے کو ادھر آنے میں دل سے جو ہوتا پیار ہے میرے کو آنے کے ادھر۔ میں اسی لیے آیا تھا، آج خواجہ صاحب کی چھٹی ہے تو اسی سلسلے میں آیا تھا، حضرت صاحب سے بھی ذرا دیدار ہو جائے گا ان کا۔ یہاں پر غسل کے طریقے، نماز کے احکام اور وضو کا طریقہ کا دعائیں، بہت سارے دعائیں سیکھے یہاں پر۔ ابھی سے پہلے تو ہم نے نہیں رکھے تھے روزے، مدنی مذاکرے کی برکت سے رجب کے روزے رکھے ہیں۔ امیر اہل سنت کا ایک نقطہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، بات قلیل ہو لیکن پر دلیل ہونی چاہیے۔ مدنی مذاکرے کے لیے آئے تھے، حضرت صاحب کے دیدار کے لیے آئے تھے۔ یہ میں دیکھنے آیا تھا کہ دعوت اسلامی کا ماحول کیسا ہے۔ یہ الحمدللہ بہت اچھا ہے، بہت ہی پیارا ہے۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، نماز وغیرہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ حصہ لینا، غریبوں کی مدد کرنا، یہ سب کچھ ہمیں فیضان مدینہ سے آ کے پتہ چلا۔ مدنی مذاکرے سے تبدیلی ادھر آ کے وہ آئی ہے کہ جو یعنی کہ ہمارے اندر مدنی کام کرنے کی، علاقے میں جا کے نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ کئی طریقے سے سمجھایا گیا۔ ماشاءاللہ پیر صاحب نے یہ ترکیب دی کہ جو شریعت پہ چلے ہم اسی کے پیچھے چلے، باقی جو ہوتے ہیں جو کڑے پہنتے وغیرہ ان کے پیچھے نہیں جائیں، اچھے لوگوں کے پیچھے جائیں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں۔ اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا، اجمیر بلا کر مجھے مہمان بنایا، اجمیر بلایا مجھے، اجمیر بلایا۔ اللہ کرے رمضان مکہ، رمضان مدینہ نصیب و فیضان مدینہ آ جائیں۔ خواجہ صاحب کی چھٹی ہے، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آج تو عرس منا رہے ہیں خواجہ غریب نواز۔ مدنی چینل کی برکت ہے، بس گھر گھر چلتا رہتا ہے۔ ادھر آنے سے جو ادھر بندے کو نیکی کے راستے پہ لگتا ہے، اور انشاءاللہ ادھر میرا زندگی رہی تو یہ رمضان میں پورا 1 مہینہ بیٹھوں گا اعتکاف پہ ان کے ساتھ۔ حضرت صاحب نے فرمایا نماز بنو اور 3 روزہ قافلے پر جاؤ اور آخرت کی تیاری کرو۔ شرکت کی تھی مدنی مذاکرے میں، اس کے بعد ہم نے نیت کی، تو ابھی تک روزے رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیت ہے کہ 1 ماہ کے روزے بھی رکھیں گے، 1 ماہ کا مدنی قافلہ بھی کریں گے۔ اور جو لوگ جو ہے نماز کی طرف نہیں آتے، اللہ کے کام میں حصہ نہیں لیتے، ہم ان کو دعوت دیں کہ وہ بھی دعوت اسلامی میں آئیں، اچھے کاموں میں حصہ لیں، اور ہمارے پیر طریقت صاحب کا جو مشن ہے اس پہ چلے، اس پر عمل کریں۔ جی انشاءاللہ تعالی ہم خود بھی آئیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اصلاح کریں گے اور کوشش کریں گے وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں۔ بہت اچھا لگا، بہت اچھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوجوان ہیں، سب داڑھیوں والے ہیں، پگڑیوں والے ہیں، اللہ کے راستے پر نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. دل میں نیت حاضر ہے، زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، نہ بھی کہیں تو اعتکاف کی نیت تو ہو چکی. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی اب کر لیجئے اور افطار کر لیجئے. البتہ مناسب طریقہ یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، کچھ ذکر و درود کر لیا جائے. بھلے 12 مرتبہ درود شریف چاندو پڑھ لیں، اس کے بعد بھلے آپ افطار وغیرہ کریں، کھائیں، سوئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے ماہ رجب شریف کی آج 9ویں شب، 9th نائٹ ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9 جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار یعنی 50 ٹائمز درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آئیے رجب شریف کی سنت دعا پڑھتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے اپنے کہے پر خامہ گاڑتا نہیں، بھول ہوئی تو قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دیکھیں یہ نیکی کی محفل ہے، نیکی کی دعوت کا مدنی مذاکرہ، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے اس میں. تو یہ خیال رکھیے گا کہ اچھی سی نیتیں کرنی ہوتی ہیں. اچھی نیتیں کریں گے تو ثواب بھی ملے گا. خالی ٹائم پاس کریں گے وہاں مزہ آئے گا اس لیے چلتے ہیں ذرا تو یہ پھر ثواب نہیں ملے گا نا. ثواب کے لیے میں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھوں گا، علم دین کی جو باتیں ہوں گی وہ سنوں گا، اور ادب آداب کا بھی خیال رکھوں گا. جیسے کہ علم دین کی باتیں سنتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے، نہ گفتگو بات چیت کچھ بھی نہیں، ورنہ تو سارے سمجھ سکتے ہیں ہم کہ بھول ہو جائے گی. کلاس روم میں بیٹھے ہوں طلبہ اور آپس میں کو کر رہے ہوں تو استاد بھی ظاہر ہے کہ یہ کرنے نہیں دے گا کہ تم سیکھو گے کیا، آپس میں گفتگو کر رہے ہو، تو ادھر دیکھ رہے ہو ادھر دیکھ رہے ہو، اس کو اشارہ کر رہے ہو، اس کو بلا رہے ہو، تو یہ کچھ بھی نہیں. توجہ کے ساتھ سننا ہے انشاءاللہ. کرم ہی کرم، بالا کرم. جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا درود شریف پڑھوں گا اور بلند آواز سے پڑھوں گا تو دوسروں کو بھی اس طرح ہو سکتا ہے یاد آ جائے. اور جس نے صلو علی الحبیب کہا یہ اس کے لیے بھی ایک سرور کا باعث ہوتا ہے کہ جب وہ کہے گا نا، کوئی نعرہ بھی لگائے گا تو زوردار اگر رپلائی ہوتی ہے تو نعرہ لگانے والے کو ایک سرور آتا ہے،
راحت ملتی ہے. نعت شریف پڑھتے ہیں تو کوئی شعر آتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ، اگر یہ آواز آتی ہے تو نعت خوان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور گاڑی گیئر میں آ جاتی ہے. یہ مطلب ذرا سب سمجھ سکتے ہیں کہ سب مطلب میں کہ تو اچھی نیت سے دل جوئی کے لیے سبحان اللہ صلی اللہ رپلائی اچھی دینی چاہیے، حرج نہیں ہے، اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ڈسٹرکٹ محمد خان سے غلام حیدر اختار عرض کر رہا ہوں. کا میرا سوال یہ ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان میں ایک عشاء رسول کی تعداد عمرے پہ جاتی ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ الحمدللہ پچھلی مرتبہ بھی اس پہ الحمدللہ نگران شورا نے ایک بڑا ذہن دیا تھا کہ ماشاءاللہ جن اسلامی بھائیوں پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس سلسلے میں بھی ڈسٹرکٹ محمد خان سے ایسی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جن کے اوپر حج فرض تھا مگر ابھی تک انہوں نے کیا نہیں، تو الحمدللہ انہوں نے نیتیں بھی کی ہیں. اللہ نے چاہا تو اسی سال وہ حج کی ترکیب بنائیں گے. مزید دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسی کام میں ہمیں مزید توفیق دے کے ہم اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں. ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، آپ کی نیکی کی دعوت بھی خوب ہے، حج کے لیے تیار کر لیا آپ نے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ رجب شریف میں بعض صحابہ کرام، حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی غالباً، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، غالباً اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کہ یہ رجب شریف میں عمرہ، اور دیگر صحابہ کا بھی کہ رجب شریف میں عمرہ کرنے کا تذکرہ ہے. یہ 12 مہینوں کے فضائل جو مکتبۃ المدینہ کتاب ہے نا، اس میں یہ چیزیں یہ مل جائیں گی آپ کو. تو یوں صحابہ کرام کا رجحان رجب میں عمرے شریف کا تھا. لیکن عوام جو جاتے ہیں نا، ابھی ضروری نہیں کہ ہر ایک کو پتہ ہو کہ صحابہ کرام کرتے تھے عمرہ تو اس لیے میں جا رہا ہوں، یہ نہیں ہوتا ہوگا. اب جس کو پتہ چل گیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ میں صحابہ کرام کی پیروی میں جا رہا ہوں، ایک نیت بڑھا دے، وہ ایک الگ صورت ہے. تو رجب شریف، شعبان شریف میں اور رمضان شریف میں دل نرم پڑ جاتے ہیں اور نیکیوں کی طرف، عبادتوں کی طرف یہ رجحان بڑھ جاتا ہے لوگوں کا. یہ دیکھی والی بات ہے. یہ ہوتا ہے عاشقان رسول کے اندر. یہ ماحول دیکھا میں نے. بعضوں کو تو رجب میں سمجھ بھی نہیں آتی، شعبان میں سمجھ نہیں آگی، شب برات میں مذاق اڑائیں گے کہ یہ کیا تم لوگوں نے لگا رکھا. تو ایسوں کی بات کر بھی نہیں رہے اپنے. جو مطلب اللہ رسول سے محبت کرنے والے، عبادت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، بڑے بوڑھے. ہم نے تو جب سے، میں نے تو آنکھ کھولی ہے نا، میری عمر تو آپ کے سامنے، جب سے ہوش ہے نا، میں نے رجب شریف اور شعبان شریف ہی اپنے گھر میں اس کی محبتیں سنی ہے اور ان کی رونق ہے. میں نے اپنے گھر میں بھی مطلب یہ کہ یعنی کہ احساس دیکھا کہ وہ رجب تو شعبان تو روزے نفل اور یہ جو رکھتے ہیں، تو ایک مجھے ماحول اس طرح کا ملا شروع سے ہی کہ رجب، شعبان. رمضان تو چلو ایک اپنی شان رکھتا ہے، اس کی رونق تو کیا بات ہے، لیکن رجب شعبان میں تو رجب آتا ہے نا، وہ میرا رمضان سمجھو شروع ہو گیا. مجھے مزہ آتا ہے کہ رمضان شریف کے صدر دروازہ مین انٹرنس میں داخل ہو گیا میں. اب آوے رمضان آوے عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، آ جا، آ بھی جا رمضان، تجھ پہ فدا عطار کی جان. تو الحمدللہ مطلب یہ کہ رمضان شریف کی بھی تشریف آوری ہونی. تو یوں رجب میں اچھا پھر یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سردیاں گرمیاں یہ بھی ہوتی ہیں، تو ان دنوں میں غالباً کوئی سردیوں کی موسم سرما کی غالباً بولتے چھٹیاں ہوتی ہیں طلباء کو مختلف ممالک میں. تو سردیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے اب جو زیادہ ذہن مذہبی نہیں ہوتا جن کا، تو وہ ادھر ادھر دنیا کے ملکوں میں سیر و تفریح کے لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں. اور جو مطلب مذہبی رجحان ہوتا ہے، عاشقان رسول ہوتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں چلو عمرہ کراتے ہیں. تو یہ بچوں کو لے کر عمرہ شریف کے لیے نکل جاتے ہیں اور مکہ مدینے کی زیارتیں کرتے ہیں. مرحبا، اچھی ترکیب ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ رجب میں، شعبان میں غالباً عمرہ شریف کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہوگی، اور ہر سال ہو سکتا ہے نہ بڑھتی ہو، ویکیشن نہ ہوتی ہوگی تو کم تعداد ہوتی ہوگی عمرہ شریف کرنے والوں کی.
यूं भी होता होगा। अब कोई मैंने बाकायदा सर्वे नहीं किया, मेरे अपने अंदाजे से ये अर्ज किया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इन्होंने सवाल किया, माशाअल्लाह इनका जज्बा तो बहुत प्यारा लगा मुझे। अच्छा, इनको मैं एक, और सभी को ये आम मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बोलने में एहतियात करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये यूं बोल रहे होते। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट इज दिस? ये तो कुछ भी नहीं है, ये मोहम्मल सा लफ्ज है जिसका कोई माना ही नहीं है। मोहम्मल उसको बोलते हैं जिसका कोई मीनिंग ना हो। तो यूं जब भी अल्लाह पाक के जिक्र का तो खास ख्याल रखना है ना, ये तो अल्लाह पाक का जिक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको पता है कि ये अफदलुद्दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये हदीस है, या अफदलुद्दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये अफजल दुआ है। और सूरह फातिहा पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहते ही मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर नईमी में बड़ी प्यारी बात लिखी है कि जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह में 8 हुरूफ है, 8 अल्फाबेट्स अल्हम्दुलिल्लाह में। तो जो सूरह फातिहा शुरू करता है अल्हम्दुलिल्लाह कहते ही अल्हम्दुलिल्लाह के 8 हुरूफ 8 अल्फाबेट्स की निस्बत से जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। तो लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान वाला है, बड़ी शान वाला है, बड़ी शान वाला है। अब इसको ये हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह 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 में आया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर दिया, तो व्हाट इज अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी आदत निकाले। इस तरह इंशाअल्लाह को भी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यार सारा दिन बकबक करते हो यार, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलने की तौफीक नहीं है, ये सही लफ्ज नहीं निकलते, गाने गुनगुनाते हैं, एक से एक फिल्में डायलॉग याद है और अल्लाह का नाम लेना भी नहीं आता, तलफ्फुज के साथ भी नहीं आता, इसका सही तलफ्फुज भी नहीं आता। हमारी कैसी नसीब फूटे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारी तादाद गलत पड़ती होगी। जब सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम आता है सल्लल्लाहु इस तरह कर लेते हैं, सलाम नहीं करना आता, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, व्हाट इज दिस, क्या ये? ये तो इनको ये अहम चीजें हैं वो नहीं, वाकई यानी कि नहीं आता। अक्सरियत न सलाम दुरुस्त करती है, न इंशा अल्लाह, न माशा अल्लाह दुरुस्त कहती है, न सुबहान अल्लाह दुरुस्त कहती है। सुबहान अल्लाह यूं कर रहे होते हैं। व्हाट इज सुबहान अल्लाह? सुबहान अल्लाह ये अल्लाह के जिक्र हैं। एक बार सुबहान अल्लाह कहने से, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें, या एक बार अल्लाह अकबर कहें, या एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, तो जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। इतने इतने फजाइल इनके, सही पढ़ेंगे तो लगेगा ना, सही बोलेंगे तो लगेगा ना, तो नहीं बोलते सही। अगर जन्नत में किसी के दरख्त लग गया और वाकई लग गया अल्लाह की रहमत से, तो आप बताइए कि वो जन्नत में उस दरख्त से नफा उठाने के लिए जाएगा कि नहीं जन्नत में? तो इस अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहने में क्या क्या बिशारतें पोशीदा हैं। मैंने ये शुरुआत पढ़ी नहीं इसकी, लेकिन मेरा जहन बोलता है कि अगर किसी के लिए वाकई अल्लाह करीम ने जन्नत में दरख्त लगा दिया तो क्या उसको जहन्नम में उस दरख्त का नफा पहुंचाएगा, या दरख्त वहां डिलीवर कर दिया जाएगा? उसको जन्नत में ही जाएगा जब भी वो दरख्त उसको मिलेगा। अच्छा, जन्नत में जाने के लिए ईमान पर खात्मा शर्त है, तो यूं मतलब ये कुछ समझ पड़ती है कि नहीं कि ईमान की सलामती क्या भी इसमें चांस है? जैसे कि बूढ़ों का एहतराम की हदीसों में तरगीब है, बूढ़े का एहतराम करो, तो अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कोई बूढ़ा, तुम्हारे बुढ़ापे के लिए भी कोई एहतराम करने वाला पैदा कर देगा। तो इसमें मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने शरह में लिखा है कि इसमें ये बिशारत है कि इसकी उम्र बड़ी होगी, यानी कि ये बूढ़ा होगा जब भी तो अल्लाह पाक कहता है कि इसके बुढ़ापे के लिए एहतराम करने वाला पैदा करेगा, तो बूढ़ा भी तो करेगा ना, इसको उम्र बड़ी मिलेगी ना इसको। तो अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है, रहमत हक बहा न मीजूयत। अल्लाह पाक की रहमत कीमत नहीं मांगती, बहा के एक माना है कीमत, कॉस्ट। अल्लाह पाक की रहमत बहा नहीं मांगती, अल्लाह पाक की रहमत रहमत हक बहाना मीजूयत। अल्लाह पाक की रहमत तो बहाना
تلاش کرتی ہے. تو بس وہ کسی نہ کسی کوئی ہیلے سے کوئی نیکی اس کو پسند آ جائے، کرم فرما دے، بے حساب بخش دے، اس کو کوئی ظاہر روکنے والا نہیں ہے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. ہم اس کی رحمت کی طرف نظر رکھیں اور اس کے قہر و غضب سے خود کو ڈراتے بھی رہیں کہ جی اگر وہ ناراض ہو گئے تو کسی چھوٹے سے گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہی چھوٹے گناہ کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ پھینک دے بے نیاز سے. تو اس لیے ڈرتے بھی رہنا ہے اور رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال ہے کہ اکثر لوگ گرمیوں میں میت کو فریج میں رکھتے ہیں، تو کیا میت کو فریج میں رکھنا اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کس چیز کو فریج میں رکھنا؟ سمجھ نہیں پایا. ڈیتھ باڈی کے بارے میں شاید پوچھا ہے. اللہ اللہ، اچھا اچھا اچھا. یہ کولڈ اسٹور میں جی. اللہ اللہ، ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ جن چیزوں سے زندہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب جیسے آج کل ہم لوگ سردیوں کے کئی شہر ملک سردیوں کی لپیٹ میں کیسی تکلیف ہوتی ہے. اب سردی میں کوئی کپڑے بھی نہ پہنے گرم کپڑے اور سردی میں کھڑا ہو جائے اب گزرے گی کیا؟ ٹھٹرتا ہوا نا. تو اب یہ بتائیے کہ جو اس کولڈ اسٹوریج میں یا کولڈ اسٹور میں جس کو رکھا جائے گا، اور یہ حدیث پاک موجود کہ جس سے زندہ انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اسی سے مردہ انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اب یہ بتائیے کولڈ اسٹور اس پر کیا گزرے گی؟ اب یہ کہ یہ نہ بول سکتا ہے، نہ پھڑک سکتا ہے، نہ اچھل سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے. اس کی روح نکل گئی، تکلیف. تو اس لیے یہ تو سمجھ میں آتا ہے. مطلب اب اللہ بہتر جانے حقیقت حال. بالکل یہ عام اتنا عام ہو گیا تو وہ بھی تو عام ہو گیا نا. اپنے پوسٹ مارٹم بھی کرتے ہی کاٹتے بدن کو. اس کا ان دونوں کا کچھ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ ان پر باڈی ڈائسیکٹ انسانی باڈی کی چیر پھاڑ تو کرتے. اب اس میں تھوڑا سا حضور یہ ان سب میں ذرا جو حدیثیں اعلی حضرت نے فتح رضویہ میں نقل کی ہیں، بیان فرمائی ہیں، ان کی روح سے تو ان سب میں تکلیفیں نظر آتی ہے. ڈائسیکٹ جو کرتے ہیں اس میں بھی تکلیف تو نظر آتی ہے. تو چینجز اس طرح کی ہے باہر کے، اور یہ اب انٹرنیشنل پرابلمز ہیں. اس کا کوئی حل ذرا اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت اور خیر کے ساتھ جنت البقیع نصیب ہو جائے. اصل میں یہ جو ملک بیرون ملک کا جو نظام ہے نا، اس بیرون ملک کے نظام کا یہ ہے کہ اگر آپ کے بہتر کانٹیکٹ ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ آپ کی جو میت ہے وہ کولڈ اسٹوریج کی طرف بھی نہ جائے اور باڈی ڈائسیکٹ بھی نہ ہو، کیونکہ جب کوئی تشویش ہوتی ہے تو وہ باڈی ڈائسیکٹ جی نہیں آپ کی کہہ رہے ہیں آپ جو مخاطب نہ کریں، آپ نہ کہیں کسی کا. جی جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو مطلب وہ جو جس کی بھی میت ہوئی ہے نا، اس کی وہ جو باڈی ہے وہ اس میں وہ ڈائسیکٹ کی طرف بعض اوقات نہیں جاتی، کیونکہ وہ تشویش نہیں ہوتی اور وہ اس طرح کی موت ہوتی ہے کہ اس کو وہ نہیں لے کے جاتے. پھر دنیا میں ایک ایسی مشین بھی ایجاد ہو چکی ہے جو لگی ہوئی ہے فینل ایریا کے اندر، کہ اب اس کو وہ ڈائسیکٹ نہیں کرتے بلکہ اسے اس مشین سے گزارتے ہیں، اور وہاں سے وہ ان کی جو تفتیش ہوتی ہے وہ ان کی ہو چکی ہوتی ہے کہ آیا اب اس کے اندر کچھ ایسی چیز، کیونکہ اس کو یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو موت ہوئی ہے یہ طبعی موت ہے یا نیچرل ڈیتھ ہے یا کوئی اور اس میں کوئی چیزیں کار فرما ہیں. اب یہ ہے. اچھا پھر ایک پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جنرلی طور پر اتنے تعلقات نہیں ہوتے تو ایک آفیشیلی طور پر جیسے سمجھے کہ یہ نیچرلی ہے، وہاں کی پریکٹس ہے کہ اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی باڈی جو ہے نا وہ 1 یا 2 دن کے بعد یوں سمجھے کہ غسل کا اپوائنٹمنٹ ملتا ہے. بعضوں کا چھٹی ہوتی ہے، اتوار کو نہیں کوئی ٹائم دے رہا ہوتا، تو پھر باہر کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ پھر وہ 1 یا 2 دن کے بعد اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، اس میں غسل ہوگا، پھر اس میں کفن ہوگا، اور بعض اوقات وہ اس کے لیے دفن کے لیے زمین کا مسئلہ ہوتا ہے.
تو پھر یہ جاتے ہیں دوبارہ وہ کولڈ اسٹور کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے ابھی اس پر جو چونکہ میں اس لیے اتنی ڈسکس آپ سے کر رہا ہوں کہ چونکہ مدنی مذاکرات